الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ ملک میں ہماری باتیں اور سفر جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت نے کائنات بنا دی اور اپنا تعارف بھی فرمایا، وہ جو فرمایا بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک. اب یہ بھی فرما رہا ہے الذی خلق 7 سماوات. وہ برکت والی ذات ہی ہے وہ جس نے تخلیق فرمائے، پیدا فرمائے، بنائے 7 سماوات، 7 آسمانیں. اب بظاہر اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ آسمان ہے اور یہ آسمان دنیا ہے، یعنی اس دنیا کا آسمان ہے جو زمین سے متصل یا قریب ہے، زمین سے قریب ہے، اور اس کے نظام شمسی میں ہزاروں سیاروں کے علاوہ چاند بھی ہے، زمین بھی ہے، سورج بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ایک ایک کی اجزاء ترکیبی میں جائیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، چونکہ آدمی کی اور انسان کی وسعت فکری اتنی نہیں، اس کی ظرفیت اور اسپیس اتنی نہیں. وہ تو جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے. تو اللہ کی ذات ہے، برکت والی ذات. خلق 7 سماوات طباق، جس نے 7 آسمان بنا دی 7 طبقات میں، ایک کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح آخری آسمان، 7ویں آسمان. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. آپ اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی اشتباہ نہیں دیکھ پائیں گے. حکمت بالغہ کے ساتھ یہ بنے ہیں، اور ڈیزائنر جو اللہ کی ذات خود ہے اور خالق خود ہے، سب کچھ اس کی اپنی ذاتی ثوابدید اور پسند اور مرضی اور حکم سے معرض وجود میں آئے ہیں. آپ تو بحیث انسان ایک معمولی سیارے کی تہ تک پہنچ جائیں تو نسلوں کی نسلیں گزر جائیں اور یہ بات پورے علم اور درک میں نہ آ جائے. خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. آپ نظر اٹھا کے
خلا میں، کائنات میں، نظام شمسی میں جس حد تک آپ کی نظر جا سکے، جس حد تک آپ کی دوربینیں جا سکیں، آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے جتنے مشاہدہ کر سکیں، یا ان اوزار اور وسائل کے ذریعے جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور انسان کے ہاتھوں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، ان کو بھی لے لیں، استعمال کریں۔ حل تری من فطور، کہ کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی درز مل جاتا ہے۔ ثم ارجع البصر، خوب دیکھ لو یہاں تک کہ خوب تک جاؤ، آنکھیں تک جائیں، پھر نظر نیچے کریں، نظروں کو آرام دیں، آنکھوں کو آرام دیں، پھر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھیں، خوب گوریں، خوب دیکھیں، پھر کیا ہوگا؟ ينقلب إليك البصر خاسئا، دوبارہ آنکھیں آپ کی طرف آ جائیں گی ناکام و نامراد۔ یعنی اگر ان کی مشیت اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے کہ کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، کیا اونچ نیچ ہے، کیا گڑبڑ ہے، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، آنکھیں دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے تھکا ماندہ اور ایسے انداز میں کہ وہ تکی ہاری آنکھیں ہوں گی، انہیں کچھ ملے گا نہیں جو قابل اعتراض ہو، جس پر انگلی رکھ کر کی جائے کہ ہاں یہ ہوئی نا بات، یہاں سے گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یہ ذات بابرکت والی ذات ہے، اور اس کے قبضے، قدرت اور اختیار میں ہر چیز ہے، لیکن الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ 7 آسمانوں کو طبقوں پہ طبقے بنا کے انہوں نے بنایا ہے، یہ اسی کی تخلیق اور ایجاد ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے کام آنے والی باتیں بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔